شهر رمضان الذي أنزل فيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لأن اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین۔ ماہ مبارک رمضان کے 24 کے دن جو دعا وارد ہوئی ہے، جو دعا ہم تک پہنچی ہے، مفاتیح الجنان میں یہ دعا موجود ہے۔ اس دعا میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو طلب کرتے ہیں اور جو درخواست کرتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی طلب اور سب سے پہلی دعا ہماری یہ ہے، اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کروں گا فیہ، اس دن میں، ما یرضیک، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے تو راضی ہوتا ہے، یعنی تیری رضایت کے اسباب، تیری خوشنودی کے عوامل، تو جن چیزوں کے ذریعے سے راضی ہوتا ہے ان کی میں طلب کرتا ہوں۔ خدا کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، خدا کن چیزوں پہ خوش ہوتا ہے، یہ بہت آسان ہے، قرآن و حدیث میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ قرآن میں خدا کن کن پہ، کن چیزوں پہ راضی ہوتا ہے یہ بیان ہوا ہے۔ مختصر کرنے کی خاطر ہم آیات سے صرف نظر کرتے ہوئے، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ میں صادقین پہ راضی ہوتا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقین سے مراد صداقت کی وجہ سے خدا راضی ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے کا عادی ہو، واقعیت کو بیان کرنے کا عادی ہو، خلاف واقع گفتگو کرنے کا عادی نہ ہو، جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو، تو اس صورت میں خدا انسان سے راضی ہوتا ہے۔ ایک دو، خدا نے کہا کہ میں مؤمنین پہ راضی ہوتا ہے۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے خدا کے وحدانیت پہ ایمان لانے کی وجہ سے، خدا کے وحدانیت کے ایمان لانے کے نتیجے میں، خدا کے طرف سے مبعوث شدہ رسول کی رسالتوں پہ ایمان لانے کی وجہ سے، ان کی رسالتوں کو ماننے کے نتیجے میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت کو ماننے کی وجہ سے خدا ہم سے راضی ہوتا ہے، خدا کی خوشنودی ہماری شامل حال ہو جاتی ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ میں مجاہدین پہ راضی ہوں۔ مجاہدین یعنی جہاد، کوشش، سعی و تلاش کرنے والا۔ اب خدا کی راہ میں، خدا کے اس صراط مستقیم پہ، خدا کے راہ میں کوشش کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ بعض افراد مال کے ذریعے سے خدا کے راہ میں کوشش کرتے ہیں اور بعض افراد جان کے ذریعے سے خدا کے راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ہاں جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، جو نعمت موجود ہے، اسی نعمت کے حساب سے وہ کوشش کرتا ہے۔ کوئی جان کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کوئی مال کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو خدا ان سے راضی ہوتا ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ رسولان خدا کے ساتھ ہم پیمان اور ان کے مددگار، ان کی نصرت، ان کے یاری کرنے کی وجہ سے خدا راضی ہوتا ہے۔ خدا کے رسولوں کی مدد کرنے سے مراد یعنی ان کے لائے ہوئے احکامات کی پیروی کرنا مراد ہے، یہی ان سے مدد ہے، ان کی نصرت ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے قیامت پر ایمان لانے کی وجہ سے خدا راضی ہوتا ہے، یعنی معاد پہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، قیامت پہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے۔ کل قیامت کے دن، فقط قیامت سے مراد اجمالی نہیں، قیامت کے دن ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب ہوگا، یہ عقیدہ ہونے کی وجہ سے قرآن میں ارشاد ہوا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ ذرہ خیر و شر کا کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہے، کوئی ذرہ ضائع نہیں ہوگا۔
بلکہ قرآن کے ایک اور آیت میں اشارہ ہوتا ہے، کل قیامت کے دن جو نامہ اعمال ہوگا اس نامہ اعمال کو دیکھ کے انسان چیخ اٹھے گا، یہ کون سی کتاب ہے؟ لا یغادر فیہ صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ایسی کتاب ہے، جامع کتاب ہے جس میں نہ کوئی صغیر چھٹ گیا ہے نہ کوئی کبیر قلم سے رہ گیا ہے۔ یعنی انسان کے چھوٹے اعمال سے لے کر بڑے بڑے اعمال تک اس کتاب میں، اس نامہ اعمال میں ضبط ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، ہمیں دکھایا جائے گا۔ تو قیامت پہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، معاد پہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے خدا راضی ہوتا ہے۔ بس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں آپ کے راہ میں جہاد کوشش کرنے کی، جانی کوشش، مالی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں آپ کے انبیاء و اولیاء کے ساتھ ہم پیمان، ان کے ساتھ ان کی نصرت، ان کے مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور قیامت پر، معاد پر عقیدہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ عوامل جب حاصل ہوں گے تو خدا کی رضایت ہمارے لیے حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا جملہ یہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، تیرے پاس پناہ لے کے آتا ہوں، مما یؤذیک، ان چیزوں سے، یؤذیک جو تجھے اذیت دیتی ہے۔ اب خدا کو اذیت دینے سے مراد یعنی خدا کے احکام کی مخالفت کرنا مراد ہے۔ یہ عام سے ایک مثال، مثلا ایک شخص ہمارے لیے مثلا ایک مدرسہ ہے، ایک سکول ہے، ایک ادارہ ہے، اس کا کوئی ہیڈ ہے، بڑا ہے، اس ادارے کے لیے، اس سکول کے لیے، اس مدرسے کے لیے قوانین بنا لے، اور یہ کہ ان قوانین پہ پابندی ضروری ہے، ان کی رعایت ضروری ہے۔ لیکن کوئی شخص، کوئی جاہل انسان یا اس رئیس کے یا اس سربراہ کے یا اس ہیڈ کے قدر ناشناس جو انسان ہوتا ہے، وہ اس قوانین کی رعایت نہ کرے، قوانین کو پامال کرے، قوانین کے ملاحظہ نہ کرے، تو قوانین کو پامال کرنے سے اس رئیس کو، اس سربراہ کو، اس ہیڈ کو، اس مدیر کو، اس پرنسپل کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شخص آزردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس ادارے کے فلاح کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے قانون جو بنایا تھا، اس قانون کی انہوں نے رعایت نہیں کی۔ یہی معاملہ ہمارا اور خدا کے درمیان میں ہے۔ خدا ہماری کامیابی کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہماری نجات کے لیے قانون بنایا ہے۔ اس قانونی مجموعے کو ہم دین کہتے ہیں، اس قانونی مجموعے کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی جاہل انسان یا کوئی ناسپاس انسان ان قوانین کی رعایت نہ کرے، اس دین کی رعایت نہ کرے، اس شریعت کی رعایت نہ کرے، بلکہ اس دین کی مخالفت کرے، اس شریعت کی مخالفت کرے، ان قوانین کو پامال کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے خدا کو اذیت پہنچتی ہے، یعنی خدا غضبناک ہو جاتا ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی یہ اشارہ ہوا ہے، قرآن خدا کن کن لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے، ان کی طرف دیکھیں تو یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت ہی واضح ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا جملہ اس دعا میں یہ ہے وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ، اس بابرکت مہینے میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ کی اطاعت کرنے کی، تیری عبادت کرنے کی، تیری اطاعت کرنے کی مجھے توفیق عنایت فرما، کیونکہ ہر کار خیر کرنے کے لیے توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کار خیر توفیق الہی کے بغیر، ہر اچھا کام توفیق الہی کے بغیر ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا کی اطاعت کرنے کے لیے بھی خود خدا سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، خود خدا سے توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی معصیت سے بچنے کے لیے بھی خود خدا سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے، خود خدا سے توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے یا جواد السائلین، سوال کرنے والے اور طلب کرنے والے، دعا کرنے والے، آپ کی بارگاہ میں التجا کرنے والے، درخواست کرنے والے، سوال کرنے والوں کو بہت زیادہ دینے والا، جواد بخشندہ اور دینے والا اے اللہ، ہمارے لیے اس دن میں یہ 3 دعائیں
قبول فرما۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں ہمیشہ اور ہمیشہ آپ کی اطاعت اور آپ کی اطاعت کرنے کی اور آپ کے معصیت سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔